السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جو اپنے رب سے گفتگو کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ ہمارے رب سے ہم کو اگر بات کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن شریف کو تلاوت کرنا ہے۔ ہر گھروں میں قرآن شریف کا کھلنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ ہم قرآن کو اونچی جگہ رکھ کر بیٹھے، اونچی جگہ رکھ کر قرآن شریف کو پڑھے، قبلہ رخ ہو کر قرآن شریف پڑھے، اور دل میں عاجزی ہو، محبت ہو، وضو کے ساتھ میں قرآن شریف پڑھے، اور دل میں جو دعا رکھ کر اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ وہ دعا کو قبول فرمائیں گے، ہے نا۔ پھر حدیث میں آتا ہے جس شخص نے ایک قرآن پاک کی تلاوت کی اس کے لیے قیامت کے دن، ایک آیت کو تلاوت کی اس کے لیے قیامت کے دن وہ کیا ہوگا؟ نور ہوگا۔ قیامت کے دن وہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے وہ نور ہوگا۔ اور جس شخص نے قرآن پاک کی ایک آیات کو سن لیا، سننے کے لیے متوجہ ہو گیا، اس کے لیے وہ نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہمارے گھروں میں ہم کو قرآن کے حلقے لگنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں قرآن شریف آتا بھی ہو چاہے نہیں بھی آتا ہو تو ہم سنے بھی اور سنائے بھی۔ ہر گھر میں قرآن کا ہونا ضروری ہے، قرآن کے حلقے لگنا ضروری ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو سنائے، شوہر اپنے بیوی کا سنے، ہے نا، بیوی اپنے بچوں کا سنے، آپس میں ایک دوسرے کی صورتوں کو صحیح کرے۔ قرآن شریف سنو بھی اور سناؤ بھی۔ ڈیلی ہمارے گھر میں حلقے لگے قرآن شریف کے، انگنت فرشتے آتے ہیں جس گھر میں حلقے لگتے ہیں۔ قرآن کا صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ اگر زبر زیر کی غلطیاں اگر قرآن میں آ جائے تو گناہ ہے، ایسا قرآن پڑھنا گناہ ہے۔ اور وقف کہاں کرنا ہے، کس طرح سے ٹھہرنا ہے، کس آواز کو کس طرح سے نکالنا ہے، یہ قرآن شریف میں ہم کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں ہمیں آتا ہے، یا بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے۔ نہیں، جو جانکار ہو، جس سے قرآن جس کا اچھا ہو تو اس کو ہم ہمارے گھر بلائے، چاہے اس کے گھر جائے پڑھنے کے لیے، لیکن قرآن کو ہم صحیح کریں۔ دیکھو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، علم بوڑھا نہیں ہوتا ہے، علم کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، جس شخص نے شرم کی سیکھنے کے لیے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہم کو شرم نہیں کرنا ہے، شیطان شرم ہمارے دل میں ڈالے گا، لیکن ہم کو کوئی بات کی شرم سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ زیادہ عبادت گزار ہے۔ اور قرآن شریف کو آنکھوں سے پڑھنے سے ہے نا نظروں کا فائدہ ہوگا، آنکھوں سے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نظروں کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو قرآن پاک کا اہتمام ہم ہمیشہ کریں۔ بعض لوگوں کے گھر میں سالوں سال قرآن نہیں کھلتا ہے۔ بتاؤ، ہم مسلمان ہیں، ہے نا، ہم اسلام لائے ہیں، ہے نا، ہمارے دل میں ایمان ہے، قرآن کا پڑھنا ضروری ہے۔ جس گھر میں قرآن کھلتا ہے وہ قرآن شفا کا باعث ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو اس گھر میں فرشتے انگنت آتے ہیں۔ جس نیت سے قرآن کو کھولا جائے گا اللہ تعالیٰ اس مراد کو، جائز مراد کو پورا کرے گا۔ اور قرآن کو صحیح پڑھو، سیکھ کر پڑھو۔ قرآن جب مکمل ہوتا ہے تو جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جنت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ پیڑ لگا دیا جاتا ہے۔ بتاتے ہیں کوا اگر اپنی جڑ سے اڑے تو اس کے انتہا تک پہنچنے پائیں گا۔ اتنا بڑا، بتاؤ، سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں ہیں یہ۔ ہم زندگی میں قرآن پڑھ کر ہے نا کیا کر رہے ہیں؟ آخرت کے لیے چراغ لگا رہے ہیں۔ جس شخص نے قرآن پاک کی ایک آیت کو تلاوت کی تو اس کے لیے آخرت کے لیے کیا ہوگا؟ چراغ ہوگا۔ دیکھو زندگی میں ہمارے ہے نا گھروں میں لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹارچ لگاتے ہیں، چراغ لگاتے ہیں، جو بھی ہے نا، جس کے گھروں میں جنریٹر ہو وہ چالو کر دیتے ہیں۔ آخرت میں کبھی ہم نے سوچے کہ آخرت کے اندر قبر ہی لے لو، پہلے تو قبر کے اندر اگر ہم اندھیرا ہوگا تو کیا چراغ لگاؤ گے ہم، ہے نا، چراغ کیسے لگاؤ گے؟ جب انسان مردہ ہو جاتا ہے تو اپنے بدن پہ جو مکھی یا مچھر بیٹھ جائے تو اس کو ہٹانے کا بھی محتاج ہو جاتا ہے نا، سبحان اللہ پڑھنے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیسے چراغ لگائیں گے، ہے نا؟ تو زندگی میں جو ہم اعمالوں کو کریں گے وہی آخرت میں ہماری وہ روشنی ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ آخرت میں ہمارے لیے روشنی ہوں گی۔ اس لیے اچھے کام کرو۔ برحق ہمیں مرنا ہے، برحق ہمیں جانا ہے اللہ کے پاس۔ یہ سفر میں آئے ہیں ہم، سفر کبھی نہ کبھی ختم ہو جانے والا ہے۔ اس بات کا یقین لانا ہے، ہم کو اس پہ ایمان لانا ہے کہ یہ ختم ہونے والا ہے۔ اور اس سفر میں جو ہم اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں قبر اور حشر میں یہ اچھے کام آئیں گے، ہے نا۔ اصل زندگی تو کیا ہے؟ آخرت ہے، زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت ہے۔ ہر کوئی شخص یہاں پر آیا ہے جس نے لیکن
اچھے کاموں کو کیا اس کی آخرت پکی ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر بتاتے ہیں جس شخص نے 30 آیات کی تلاوت کی ہے نا، جس شخص نے 30 آیات کی تلاوت کی رات کو سونے سے پہلے، تو اس کو تکلیف پہنچانے والا درندہ تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی جان اور مال کی حفاظت کرے گا، ہے نا۔ اگر کوئی چور بھی اسے گھر میں آیا تو اللہ کے حکم سے چوری نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں پورا یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھو یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پورا قرآن شریف بنا یقین سے پڑھیں گے تو ہمیں شفا نہیں ملے گی۔ اگر ایک آیات بھی ہم نے یقین کے ساتھ پڑھ لیا تو وہ ایک آیات ہمیں شفا ضرور دے گی، اس بات کا یقین کرو۔ قرآن ایسا پڑھو محبت کے ساتھ، عزیزی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، کہ ہم کو ہر حرف میں لذت آئے، ہر حرف میں مزہ آئے۔ کہاں پہ جنت کی آیات آ رہی ہے، کہاں پہ جہنم کی آیات آ رہی ہیں، اس کو دیکھ کر اور اچھے سے پڑھو، معنی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کرو۔ پہلے تو ہم اپنے قرآن کو صحیح کرو، پہلے تو کیا کرو، قرآن کو صحیح کرو، غلط مت پڑھو۔ غلط پڑھو گے تو گناہگار بن جاؤ گے، ہے نا۔ تو اس لیے سیکھ سیکھ کر قرآن شریف کو پڑھنے والے بن جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے تم عالم بنو یا طالب علم بنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سیکھنے میں رہو، تم یا سکھانے میں رہو، کوئی اور رہو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، ہے نا۔ اگر دنیا میں تو ہم کتنے ساری چیزوں میں دھسے ہوئے ہیں، کوئی اور چیزوں میں اگر رہے تو ہلاک ہو جائے گی، ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کرو، چاہے سیکھنے میں رہو چاہے سکھانے میں رہو۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔